بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ پاک نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اگر جنات اور انسان حق کی سیدھی راہ اور اللہ کے پسندیدہ طریقے پر چلتے تو لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدھی راہ پر چلتے تو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں سے ہم ان کو سیراب کرتے۔ گویا کہ اللہ نے سیدھی راہ چلنے والوں پر نعمتوں کے دروازوں کے کھولنے کا اعلان فرمایا، صاف فرمایا استقاموا علی الطریقہ، سیدھی راہ پر چلتے تو ہم ایسا کرتے، کیسا کہ ظاہری اور باطنی نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے چلے جاتے، یعنی اگر طاعت اور شکر بجا لاتے تو ظاہری نعمت رہن سہن، باطنی نعمت ایمان، اس کے اندر ہم ترقی کرتے چلے جاتے۔ لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ والوں کے ظلم و شرارت کے نتیجے میں اللہ نے مکہ والوں پر کئی سال قحط پڑا رہا، لوگ خشک سالی اور قحط سے تباہ حال تھے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو اگر تم ایسا نہ کرتے، یعنی غلط راہ اختیار نہ کرتے تو ہم پانی بند نہ کرتے، ہماری طرف سے پانی کا بند ہونا یا نعمتوں کا بند ہو جانا یہ بھی ایک طرح سے عذاب کے موقع پر ہوا کرتا ہے۔ اگر تم ابھی بھی باز آ جاؤ تو ہم نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیں گے، اور ابھی نہیں، ایک اصول بیان کر دیا، قیامت تک جو بھی ایسا کرے گا، سیدھی راہ استقامت کے ساتھ دین اسلام پر قائم رہے گا تو لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم اس کے اوپر با فراغت پانی سے سیراب کرتے رہیں گے۔ یہ ایک جملہ ہے، مراد ہے ہر طرح کی آسانیاں اللہ پاک عطا فرماتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو بھی اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ گویا کہ قانون اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک آیت اور آئی ہے جہاں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی کوئی آدمی چاہے مذکر ہو یا مؤنث اور وہ مؤمن ہو، عمل صالحا، کوئی بھی ایک نیک عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ یعنی با لطف زندگی عطا کریں گے۔ آپ دیکھیں
جو استقامت کے ساتھ خیر خوبی والے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو با فراغت زندگی عطا فرماتے ہیں، اور با لطف زندگی وہ لوگ گزارا کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ کے اسی قانون کے اعتبار سے ہے۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کا ذکر عام ہے کسی بھی اعتبار سے، گویا کہ ایک جامع لفظ اگر بول دیا جائے کہ استقامت کے ساتھ دین اسلام پر قائم رہے گا، اور جو قائم نہیں رہے گا تو یسلک ہو عذابا صعدا، سخت عذاب، اونچے درجے کا عذاب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ محققین علماء نے اس جگہ لکھا ہے کہ بظاہر اس جگہ دنیا کا عذاب مراد ہے، اور تفسیر مظہری میں ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اگر تقوی نہ ہو تو ایسے مال میں کوئی بھلائی نہیں ہوا کرتی۔ یہی زندگی آدمی کے اوپر، چاہے مالدار ہو، اگر مالدار کے پاس تقوی نہیں ہے تو وہ مال کا مالک نہیں ہوتا بلکہ مال کا چوکیدار بن جاتا ہے، اور اگر مال تھوڑا سا ہو لیکن تقوی کے ساتھ ہو تو وہ مال کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے مال کا چوکیدار نہیں بنایا ہے کہ ہر وقت اسی کی نگرانی، اسی کی حفاظت میں اپنی زندگی کو گزار دیں۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی اعراض کرے گا میرے ذکر سے تو اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اگرچہ آپ اس کو مالدار دیکھیں گے لیکن بظاہر اس کے مال سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اگر بغیر تقوی کے مال خرچ ہو جائے تو وہ کم ہوا ہے، وہ آپ کے پاس سے ختم ہوا ہے، اور اگر تقوی کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے مال کو خرچ کیا جائے تو وہ مال خرچ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے دربار میں جمع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی ذات پر خرچ کریں، آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، لیکن نیت صحیح ہو، اعزاء اقرباء رشتہ داروں پر خرچ کریں، نیت صحیح ہو، وہ مال خرچ نہیں ہو رہا ہے، تنگ نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ اللہ کے دربار میں جمع ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ نے آج کی 2 آیتوں میں 2 اصول بیان فرمائے کہ جو بھی چاہتا ہے با فراغت با لطف زندگی گزارنا چاہتا ہے، استقامت کے ساتھ دین اسلام پر قائم رہے، اللہ کبھی دنیا کا عذاب نہیں نازل فرمائیں گے، اور جو اعراض کرے گا، منمانی زندگی گزارے گا تو یسلکہ عذابا صعدا، بڑا سخت عذاب ملنے والا ہے۔ یہ 2 آیتوں میں اللہ نے ان 2 باتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہیں کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے، یعنی اللہ نے مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھی نازل فرمائی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر یعنی بہت زیادہ مقدار میں پانی سے سیراب کریں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، یعنی نعمتوں کا ملنا بھی ایک آزمائش ہے کہ کون اس میں شکر بجا لاتا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا یعنی من مانی زندگی گزارے گا، اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا۔ یسلکہ سلک یسلک عذابا صعدا، یعنی انتہائی بھاری عذاب دے گا، اور اس کے مقابلے میں جو مؤمن ہے اللہ
کے راستے والی طریقے والی زندگی گزارے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ لہذا اپنی زندگی کو اپنے اوپر تنگ نہیں کرنا چاہیے، یاد خدا سے اپنے دل کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا